تاریخ میں نا کچھ کہانیاں ایسی دفن ہیں جو اندھیرے اور اسرار میں لپٹی ہوئی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی بادشاہ اور اس کی ایک بہت ہی عجیب رات کی رسم کی گہرائی میں اتریں گے۔ ایک ایسی رسم جس پر خوف کا پہرا تھا۔ تو آخر وہ کون سا گہرا تاریک راز تھا جس کے لیے ہر رات ایک رسم ادا کرنا ضروری تھا؟ ایک ایسی قسم جو خاموشی میں لی گئی اور جسے قائم رکھنے کے لیے خوف کا سہارا لیا گیا۔ یہی وہ سوال تھا جو محل کی دیواروں میں گونجتا تھا، ایک ایسا راز جسے نسلوں میں چھپایا۔ تو چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہانی کا مرکز ہے بادشاہ الیرک کا ذاتی کمرہ، اس کی اسٹڈی۔ سوچے ہر رات جب پورا قلعہ گہری نیند میں ہوتا تو اس کمرے میں کچھ بہت عجیب ہوتا تھا، ایک ایسا منظر کہ اگر کوئی دیکھ لے تو اس کے دل میں دہشت بیٹھ جائے۔ تو جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے، ہر رات ایک کالا چوغا پہنے کوئی پراسرار شخص بادشاہ سے ملنے آتا تھا۔ اب ان کی ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک بہت گہرا راز تھا، اتنا گہرا کہ شاہی محافظوں کو اس پر مکمل خاموشی اختیار کرنے کی قسم دلائی گئی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات، جس کسی نے بھی اس معاملے میں ذرا بھی کھوج لگانے کی کوشش کی وہ بس غائب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ہر کوئی چپ نہیں بیٹھا تھا۔ بادشاہ کا اپنا بیٹا، اس کا اکلوتا وارث شہزادہ کورن، وہ اس سچائی کو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی شک تھا کہ اس کے والد کی طاقت کا سرچشمہ کوئی کالا جادو ہے۔ لیکن کورن جس چیز کو جادو سمجھ رہا تھا، سچائی اس سے کہیں زیادہ خوفناک نکلی۔ اس نے محل کے خفیہ راستوں کو کھنگالا، ایسی پرانی بھولی بسری کتابوں تک پہنچا جن پر صدیوں کی گرد جمی تھی، اور وہاں جو اسے ملا اس نے تو اس کی پوری دنیا ہی الٹ دی۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، یہ ایک عذاب تھا۔ جی ہاں، ایک عذاب۔ ان کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ کوئی عام مصیبت نہیں بلکہ ایک قدیم خاندانی عذاب ہے جو خون کے ساتھ نسل در نسل سفر کرتا ہے، ایک ایسی تاریکی جو تخت پر بیٹھنے والے ہر بادشاہ کی روح کو آہستہ آہستہ نگل لیتی ہے۔ یہ پڑھ کر کورن کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی بددعا نہیں تھی، یہ ایک زندہ سانس لیتی تاریکی تھی جو ہر بادشاہ کی روح کو کھا کر اسے ایک زندہ سائے میں بدل دیتی تھی۔ اور تبھی اس کے ذہن میں اس پراسرار ملاقاتی کا خیال آیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس پوری کہانی میں سب سے اہم کردار تو اسی کا ہے۔ اور یہ انکشاف شاید سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ وہ کالا چوگھا پہنے آنے والا شخص کوئی شیطان یا جادوگر نہیں تھا، بلکہ ایک محافظ تھا، ایک ایسے خفیہ گروہ کا حصہ جو اپنی زندگی کی روشنی، اپنی توانائی قربان کر رہا تھا، صرف اس لیے تاکہ بادشاہ کی پھیلتی ہوئی تاریکی کو قابو میں رکھا جا سکے اور پوری سلطنت اس کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائے۔ اب جب کورن کو یہ سچائی معلوم ہو گئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس رسم کو دیکھے گا۔ تو اگلی رات وہ اندھیرے سائے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی آواز کوئی سن نہ لے۔ وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ عظیم قربانی دینے والا محافظ ہے کون؟ اندھیرے میں چھپے کورن نے اپنی سانسیں روک لیں۔ وہی کالا چوگا پہنے وہ شخصیت کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آج رات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آنے والے کے قدم ڈگمگا رہے تھے، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کا توازن بگڑا، اور اسی لڑکھڑاہٹ میں وہ چوغا سر سے پیچھے گر گیا۔ اس ایک لمحے میں جیسے وقت ہی رک گیا ہو، اور کورن نے وہ چہرہ دیکھ لیا جو اتنے سالوں سے اس سائے میں چھپا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ملکہ تھیں۔ ان کا چہرہ زرد تھا، وہ بہت کمزور اور تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ تو یہ تھیں وہ جو سالوں سے اپنی زندگی کی توانائی دے کر بادشاہ کے اندر کی تاریکی کو باندھے ہوئے تھیں، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اور بس اسی ایک لمحے میں کورن پر ساری حقیقت ایک آسمانی بجلی کی طرح گری۔ اس نے سب کچھ جوڑ لیا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر تھا۔ پہلا، عذاب کا شکار بادشاہ جس کی روح کو سایہ نگل چکا تھا۔ دوسرا، قربانی دینے والی ملکہ جس کی اپنی روشنی اسے قابو کرتے کرتے ختم ہو رہی تھی۔ اور تیسرا، اگلا وارث۔ کورن کو یہ خوفناک سچائی سمجھ آ گئی کہ جب ملکہ کی روشنی پوری طرح بجھ جائے گی تو اگلی قربانی دینے کی باری اس کی اپنی ہوگی۔ یہی اس کا مقدر تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔
جب کوئی عذاب کسی کے خون میں اس کی تقدیر میں لکھا ہو تو کیا اس کہانی کا کوئی نیا باب لکھنا ممکن ہے؟ جب قربانی ہی واحد راستہ نظر آئے تو کیا اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کو توڑا جا سکتا ہے؟ یا پھر کچھ کہانیاں شاید لکھی ہی المیے پر ختم ہونے کے لیے جاتی ہیں؟